اب پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے جو معاملات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی تحریک انصاف عید سے پہلے سے گرینڈ الائنس کی فارمیشن کے اوپر کام کر رہی تھی اور ان کو بڑی امید تھی کہ مولانا صاحب کسی بھی وقت اس گرینڈ الائنس میں شامل ہو جائیں گے. اب تو مولانا صاحب نے کہہ دیے کہ وہ اس اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. تو جو تحریک انصاف کے پلانز ہیں جس میں مولانا صاحب بھی یقینی طور پر انہوں نے ان کو شامل کر کے پلانز بنائے ہوئے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ وداؤٹ مولانا صاحب وہ بڑے مؤثر انداز میں حکومت کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کر سکے گی تحریک انصاف اور اپوزیشن کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر اس وقت کوئی آپ سمجھیے کہ کوئی پولیٹیکل سپورٹ ہے, اسٹریٹ کی جو سپورٹ ہے وہ اگر ہے تو وہ دو ہی سیاسی جماعتوں کے پاس ہے. ایک تحریک انصاف کے پاس ہے اور پھر JUI کے پاس ہے. تیسری ان کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں وکلا کے پاس ایک گروپ ہے. ڈیفینیٹلی وہ اگر چاہیں وکلا چاہیں تو ایک اسٹریٹ کے اوپر ڈیمانسٹریشنز ہو سکتے ہیں, لیکن وہ تقسیم ہے بہت. لہٰذا جب تک PTI اور JUI اکٹھے نہیں ہوتے تو کوئی بہت بڑی اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ حکومت سمجھتی ہے کہ نہیں چلائی جا سکتی. ہاں, یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ پھر بڑے زیادہ پرابلم میں ہے, کیونکہ دیکھیے حکومت بھی کمزور ہے. یہ حکومت کی لیجٹیمیسی کے اوپر اتنا بڑا سوال ہے کہ ایون ایک مڈ سائز جو پروٹیسٹ ہیں وہ ان کو ہلا دیتے ہیں. اور اگر JUI اور PTI اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ بہت خطرناک سچویشن تھی حکومت کے لیے. دیکھیں, JUI جو ہے وہ حکومت تو آپ کے سامنے, شہباز شریف صاحب نے ان کے پاس چکر لگا لیے, محسن نقوی نے چکر لگا لیے, کیا کوشش نہیں انہوں نے کر لی کہ مولانا حکومت میں شامل ہوں, لیکن مولانا فضل الرحمان حکومت میں شامل نہیں ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, وہ پوزیشن ہی کرنا چاہتے ہیں, وہ پوزیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ جس کو عمران خان صاحب نے جن کو یہ ذمہ داری دی, سب سے پہلے تو آپ دیکھیے میں نے عمران خان صاحب کو یہ کنونس کیا کہ ہمیں ایک اپوزیشن الائنس بنانا چاہیے. ان کی اجازت سے میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملا, ان کی اجازت سے میں نے باقی جو اس پارٹی کے شیخ خاقان نواز صاحب ہوں, مصطفیٰ نواز ہوں, باقی لوگ ہوں, ان سب کو میں نے ملوایا اسد کیسر صاحب سے. اور پھر ڈنر جو ہے وہ ایک اپوزیشن کا ہم نے وہاں پہ کیا. صحیح. وہاں پہ مجھے بتایا گیا جی کہ وہ سلمان راجہ صاحب اور شبلی فراز صاحب بڑے پریشان ہیں کہ آپ کیوں ایکٹیو ہیں, تو میں نے کہا جی پھر آپ خود کر لیں. تو اس کے بعد سے نہ وہ خود کر پائے نہ انہوں نے کسی کو کرنے دیا. سو اب جو اپوزیشن کا PTI کا تو یہ بہت بڑا ایک سمجھیے کہ المیہ ہے, اور ان کو بڑا دھچکا ہو گیا ہے PTI کو کہ JUI جو ہے وہ اس الائنس میں شامل نہیں ہوئی. کیونکہ دیکھیے PTI کا جو اب تک کی اسٹریٹ پرفارمنس کا مظاہرہ ہے اس سے تو ثابت ہو گیا نا کہ اکیلے حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ان کے لیے خطرہ نہیں ہے. اور پھر بربریت اور فسطائیت جو ہے جو پنجاب میں برتی جاتی ہے اس کا علاج PTI کے پاس نہیں ہے, لیکن JUI کے پاس علاج ہے. اور اگر وہ ساتھ آتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے بڑا سیریس چیلنج ٹھیک ہے. ہو گیا. لیکن تو یہ آپ نے یہ جو کہا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر آپ نے مولانا صاحب سے ملاقات کی, شاہد خاقان عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب لوگوں سے, ان لوگوں سے آپ نے ملاقاتیں کی. جمعیت علماء اسلام کے لوگوں سے جب ہم نے گفتگو کی تو جو آپ نے سامع پوائنٹ ریز کیا موجودہ قیادت کے حوالے سے, ان کا ایک کنسرن یہ بھی تھا کہ یہ لوگ بھی با اختیار نہیں ہیں. یہ ہر ملاقات کے بعد کہتے ہیں اچھا اب ہم خان صاحب سے پوچھیں گے, وہ چیزیں بہت ڈیلے ہو جاتی ہیں. اور سیکنڈلی شاید وہ اس قیادت کو لے کر بھی کوئی اتنا اس کو سیریس نہیں سمجھ رہے تھے. نہیں, وہ تو اس قیادت کو تو کوئی سیریس لیتا نہیں ہے, ان کو تو سارے لوگ انڈر 19 سمجھتے ہیں. دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے, آپ نے حکومت کے خلاف تحریک چلانی ہے, عمران خان کی عدم موجودگی میں صرف مولانا فضل الرحمان اس کو قیادت دے سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے نا کہ مولانا فضل الرحمان کے کیلیبر کا, ان کے قد کاٹ کا اور کون لیڈر ہے اس وقت اپوزیشن میں عمران خان کے بعد. تو جب آپ اس بات کے اوپر کلیئر ہو جائیں اور مولانا فضل الرحمان کو آپ لیڈرشپ دیں تو پھر ہی آپ آگے چلیں گے نا. اچھا, پھر دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جی کہ اگر یہ الائنس بن جاتا تو حکومت کے اور اپوزیشن کے پھر بات چیت بھی شروع ہو جانی تھی. ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کو لے کے آنا تھا, کرنا تھا. اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ تھا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, انہوں نے جا کے پہلے دیکھیں انہوں نے کہا مولانا کو کہ ہم پیپلز پارٹی اور نون سے بات چیت نہیں کریں گے, لیکن آپ ایک دن ٹی وی آن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سارے PTI والے جو ہیں وہ تو خود ہی منہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے سارے لوگ حکومت کے الائنس والے بیٹھے ہوئے ہیں.
پھر چیف جسٹس لیٹر لکھتے ہیں, آپ پھر اپنے کسی علائے کو جو ہے وہ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے, آپ سارے چیف جسٹس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو دیکھیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا, یہ تو پھر جو ہے بالکل بچوں والی بات ہے. اور اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے میں تو خان صاحب کے اوپر بالکل, میں نے انہیں کہا بھی ہے, میں بڑا واضح بھی ہوں کہ یہ سلمان اکرم راجہ ہو گیا, یہ وقاص شیخ ہو گیا, یا یہ رؤف حسن ٹائپ ہو گئے, شبلی فراز ٹائپ ہو گئے, دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ ویسے سمجھیے کہ ان کو کوئی سائیڈ لائن کے اوپر کوئی ویسے کوئی احسان کرنا ہے تو کام وام دے سکتے ہیں, کوئی مین کام کرنے کے تو دیکھیں یہ اہل نہیں ہے. نہیں تو پھر نہ ان لوگوں کے خان پاس, صاحب کیوں نہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے جو آپ نے خان صاحب کو مجھے مشورے نہیں دیے ہیں؟ پتا, مجھے نہیں پتا, پہلے تو دیکھیں یہ تو خان صاحب کی مرضی ہے نا, کس کو وہ اہمیت دیتے ہیں, کس کو وہ یہ لگاتے ہیں کرتے ہیں, یہ تو انہوں نے سوچنا ہے. لیکن ان 4-5 لوگوں کے ساتھ دیکھیں آپ نے پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا ہے انہوں نے 3 مہینوں میں. کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے, جانا کیا ہے. کوئی ان کے پاس نہ کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, نہ لیگل اسٹریٹجی ہے, نہ ایکسٹرنل اسٹریٹجی ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی جو آئے امریکن سینیٹرز آئے, ان میں سے کسی کو انہوں نے بلا کے ملنا ہی, انہوں نے کہا ان سے مل کے کیا کریں گے ہم, I mean they are not worth it. اچھا So اس طرح فواد بھی کے آپ جو ویسے آپ